زمین و زمان تمہارے لیے. سب آپ کے لیے. اب چاہے اتنا گرامر پڑھ لیں، انگلش پڑھ لیں، ریزننگ پڑھ لیں، سائیکولوجی پڑھ لیں، بایولوجی پڑھ لیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف نام یاد کر کے بول رہا ہوں، میں بھی پڑھا ہوں. لیکن جب تک ایمان میں محبت مصطفیٰ نہ پائی جائے، سبحان اللہ، اللہ رب العزت آپ کی ایمان کو سلامتی عطا فرمائے. آمین. جتنے بھی اس محفل میں بیٹھے ہیں سبوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم لوگوں کو سچا عاشق رسول بنائے. ہمارے آقا نور ہیں. اب میں اپنے سینٹنس کی طرف، اپنی آیت کریمہ کی طرف آ رہا ہوں، اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں جو میں نے آیت کریمہ آپ کو حضرات کو پڑھ کر کے سنایا. اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق، بے شک، نو ڈاؤٹ آ گیا اللہ رب العزت کی جانب سے تمہارے پاس. تمہارے پاس سے مراد بندے ہیں، تمہارے پاس سے مراد یہ بندے ہیں. اے میرے بندو، اللہ کی جانب سے تمہارے پاس آیا کیونکہ بندے وہی ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں. اصل حقدار بندہ کہلانے کا اصل حق اسی کو ہے جو اللہ کی بندگی کرتا ہے. اے میرے بندو، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور. کیا آ گیا؟ ایک نور اور روشن کتاب. اس میں بھی میں شعر پیش کرتا ہوں. ہمارے امام بریلی کی سرزمین سے جب اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. یا رسول اللہ میں گدا، آئی ایم سرونٹ، میں گدا ہوں. یا رسول اللہ میں گدا، تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دوہا تیرا بے ڈال سب کا نور. ہمارے امام فرماتے ہیں آقا کی شان میں، یا رسول اللہ جو لوگ آپ کو بشر کہتے ہیں، کامن مین کہتے ہیں، عام انسان کہتے ہیں، اپنی طرح کہتے ہیں کہ جس طرح میں ہوں اس طرح آقا ہے، ذرا وہ کان کھول کر سن لے. ایک بریلی کا عاشق رسول جب اپنے علم کی روشنی میں قلم کو اٹھاتا ہے تو حضور کی شان میں کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا. یا رسول اللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا. تو نور کی جڑ ہے یا رسول اللہ، آپ نور کی جڑ ہیں، عین نور ہیں اور آپ کا سب گھرانہ نور کا ہے. کس چیز کا ہے؟ نور کا ہے. ذرا آپ غور کریں، میرے آقا کو نور، دنیا والے کی بات نہ کریں، میرے آقا کو نور جب آقا کے رب نے کہہ دیا تو سمجھو کہ سب نے کہہ دیا. پھر وہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں جو اپنے آقا کو، جو ہمارے آقا کو نور نہیں مانتے. حدیث پاک سن لیجیے آپ. اب میں شروع کر رہا ہوں، بس اب آپ بات کو سمجھیں گے. ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ نے عرض کیا فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. ذرا آپ بتائیں کہ اللہ رب العزت نے ساری چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے آقا نور ہیں. میرے اسپیچ کا، میری تقریر کا موضوع کیا ہے؟ آپ لوگ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیا ہے بتائیے آپ لوگ. میرے آقا کیا ہے؟ یہی ٹاپک ہے. میرے آقا کیا ہے؟ نور ہے. یہی ٹاپک ہے. میری تقریر کا جو ٹاپک ہے وہی ہے کہ میرے آقا نور ہے. قرآن سے بھی میں نے ثابت کیا آیت کریمہ کو پڑھ کر. اب آپ احادیث کریمہ بھی انشاءاللہ سن رہے ہیں اور سنیں گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول. میں ماں بہن بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں، حضرات ذرا سنیں غور سے. آپ لوگ سنیں کہ آقا کا مقام و مرتبہ کیا ہے. صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ ایک انداز دیکھیے. جب کوئی بھی صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو یہی کہتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ پر قربان، میری ساری چیزیں آپ پر قربان. وہ حقیقتاً مومن ہوا کرتے تھے. ذرا غور ہے.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے اس چیز کا علم دے دیجئے، مجھے اس چیز کا نالج دے دیجئے، مجھے یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آ رہی ہے تو کہیں سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اور ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ۔ جو میں نے اپنے ٹاپک رکھا ہے میں اسی ٹاپک پہ چل رہا ہوں، نور نبی کا من نورہ۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جابر سنو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ساری چیزوں سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ میرے آقا کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن بھی کہہ رہا ہے کیونکہ قرآن کلام الہی ہے، اور احادیث مبارکہ کیونکہ احادیث کلام مصطفی ہے۔ جو حدیثیں ہوتی ہیں، حدیث پاک ہوتی ہیں، یہ کلام مصطفی ہے۔ حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں، میرے آقا نور ہیں۔ اور سنیے آگے آپ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ساری چیزوں سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اے جابر یہ بھی سنتے جاؤ، اللہ رب العزت نے اس نور کے 4 حصے کیے۔ کتنے حصے کیے؟ 4 حصے کیے۔ اب آپ آگے یہ بھی سن لیجئے، آپ عرض کرتے ہیں جابر سنو، اللہ نے 4 حصے کیے اس نور کے، اور اس 4 حصوں میں سے پہلے ایک حصے سے اللہ نے قلم کو بنایا۔ وہ قلم جو تمام بندوں کی قسمت کو تقدیر کو لکھ چکا ہے، وہ قلم۔ یہ ہمارے اور آپ کے جو پاکٹ میں جو قلم دیکھتا ہے یہ قلم نہیں، وہ قلم وہ بھی لکھنے کا کام کرتا ہے، لیکن ہم دنیاوی چیزوں کو لکھتے ہیں، وہ قلم جو ہے وہ بندوں کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ کے نور کو کتنے حصہ کیا؟ 4 حصہ کیا۔ ایک حصے سے اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے اللہ نے لوح کو پیدا فرمایا۔ لوح اس چیز کو کہتے ہیں جس پر تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں اور قلم سے لکھا گیا ہے۔ لوح کا معنی تختی ہوتا ہے، آپ جس طریقے سے اپنے گھروں میں رسید وغیرہ رکھتے ہیں وہ تختی ہے۔ تو دوسرے حصے سے لوح کو پیدا کیا گیا، تیسرے حصے سے اللہ رب العزت نے عرش کو پیدا کیا، اور چوتھے حصے سے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، تمام جہان کو پیدا کیا۔ کس کے صدقے میں؟ کس کے صدقے میں؟ میرے آقا کے صدقے میں، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ وہ نور اللہ رب العزت نے اس نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا۔ وہ نور 70,000 برس سے بھی ہزارہ برس اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کا جب مجسمہ تیار کیا، میں شارٹ فارم میں چلتا ہوں آپ کو بتاتا چلو، اللہ نے اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ ڈالا۔ جب آپ میں روح ڈال دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت نے روح پھونکا، آپ زندہ ہوئے۔ آپ سے کہا، آپ نے کہا کہ یا اے پروردگار عالم یہ میری پشت میں کیا چیز ہے؟ میرے جو فرشتے ہیں جو ملائکہ ہیں وہ میرے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، اور ایک آواز آتی ہے، وہ آواز کس کی ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ آواز میرے محبوب کے ذکر کا ہے، میرے محبوب کے ذکر کا ہے۔ میں نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے پشت میں ڈال رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے پروردگار عالم اس نور کو میرے پشت میں نہ رکھ کر کے بلکہ میری پریشانی میں ڈال دے، میری پیشانی میں۔ یہ ماتھا جو ہے سامنے والا حصہ اس کو پیشانی بولتے ہیں، پیشانی میں ڈال دیں تاکہ فرشتے میرے پیچھے نہیں بلکہ میرے آگے چلا کریں، میرے آگے چلا کریں۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو آپ کی پیشانی میں ڈال دیا۔ اب فرشتے آگے چلنے لگے، آگے چلنے لگے۔ میرے آقا کیا ہیں؟ میرے آقا کیا ہیں؟ نور ہیں، جو یہ کہنے پر مجبور ہیں لیکن ہم خوشی سے کہتے ہیں، ہم یہ کہنے پر مسرور ہیں
हम ये खुशी से कहते हैं। मजबूर का माना जानते हैं, मसरूर का माना खुश होता है। जो ये कहने पर मजबूर है लेकिन हम ये कहने पर मसरूर हैं, हमारे आका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूरे मुस्तफा को हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेशानी में डाला। आपने कहा है परवरदिगार आलम मैं नूर को देखना चाहता हूँ, मैं भी तो उस नूरे मुस्तफा की जियारत करूँ। अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है देख लो ऐ आदम, अपने अंगूठे को पेशानी से लगाओ। आपने जब अंगूठे को पेशानी से लगाया यानी नूरे मुस्तफा को जाहिर करना मुराद था, बल्कि बात यूं है कि अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम अपने अंगूठे को उठाओ। जब आदम अलैहिस्सलाम ने अपने अंगूठे को अपनी आंखों के सामने यूं लाया तो नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें जाहिर हो गया। जब नूरे मुस्तफा जाहिर हुआ तो आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, हम सबों के बाप ने जो अबुल बशर हैं, आपने क्या किया, उस अंगूठे को अपने होंठ से और अपनी आंखों से लगा लिया। जिस तरीके से हम चूमते हैं जब हुजूर का नाम आता है और आप कहते हैं, हमारे बाप कहते हैं जो अबुल बशर हैं, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह आप मेरी आंखों की ठंडक, या रसूलल्लाह आप मेरी आंखों की ठंडक, या रसूलल्लाह आप मेरी आंखों की। किसने चुमा अंगूठा? हम सबों के बाप ने, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नस्ल इंसानी के बाप हैं, दुनिया में आने वाले सबसे पहले इंसान, सबसे पहले नबी, दुनिया में तशरीफ लाने वाले। उन्होंने अंगूठा चूमा और अपनी आंख से लगा लिया और आप कहते हैं या रसूलल्लाह आप मेरी आंखों की ठंडक है। जब वो नूर आपके अंगूठी में जाहिर हुआ तो हमारे आका नूर है कि नहीं है? नूर है। और शॉर्ट में आप चलें, मुख्तसर में चलें। जब वो नूर मुंतकिल होता चला गया, जब आलमी दुनिया में उस नूर को आना था, अल्लाह ने उस नूर को सबसे पहले बनाया, क्योंकि रब्बुल कदीर कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन। सूरह हदीद की आयत करीमा है, 27वें पारे की आयत करीमा है। इस आयत करीमा में मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है और जिक्र खुदावंदी भी। आप सबसे अव्वल हैं, वल अव्वल वही अव्वल, वल आखिरु और वही आखिर, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, वही जाहिर में भी है और वही बातिन में है। सुभान अल्लाह, मेरे आका जाहिर भी है और मेरे आका बातिन भी है। वो नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुंतकिल होता चला गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त से निकल कर हजरत शीसा अलैहिस्सलाम के पुश्त में यूं ही आता मैं एकदम पॉइंट पर आ रहा हूँ। जब वो नूर हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पुश्त में पहुंचा, हमारे आका के वालिदे गिरामी, हमारे आका के जो बाप हैं जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जब आपके पुश्त में पहुंचा और वो नूर आपके पुश्त से मुंतकिल होकर के ट्रांसफर होकर जब आपका निकाह हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हो चुका था, अब वो नूरे मुस्तफा अपने माँ के शिकम में, माँ के पेट में पहुंचा, माँ के शिकम में पहुंचा, वो शिकम मादर में पहुंचा, आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम में पहुंच गया। अब यहाँ से बात विलादत की स्टार्ट होती है, विलादत की शुरू होती है। आप मेरी बात पे गौर करेंगे। आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस दिन नूरे मुहम्मदी, जिस दिन नूरे मुस्तफा, जिस दिन नूरे खुदा हजरत अब्दुल्लाह के पुश्त से निकल करके आमिना के शिकम में आया, उसी दिन से मेरे जिस्म से ऐसी खुशबू आने लगी कि वैसी खुशबू मैंने आज तक कभी सूंघी नहीं। जब मेरे आका अपने वालिदा के शिकम में पहुंच गए तो आप हजरात को भी इल्म है कि इंसान जो है और इंसानों की जो विलादत की मुद्दत है, बच्चे की जो विलादत होती है उसकी वैलिडिटी 9 महीने तक है। 9 महीने में बच्चे की पैदाइश होती है। अब आप सुनिए, आपकी माँ कह रही है, हमारे आका की माँ फरमा रही हैं, क्या कह रही हैं कि जब पहला महीना गुजरा, कौन सा गुजरा? जब पहला महीना गुजरा तो
اونچی قد والا آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا اے آمینہ مبارک ہو، اے آمینہ مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، پھر انہوں نے آپ کو مبارکبادی پیش کی اور کہتے ہیں اے آمینہ مبارک ہو۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام ہوں۔ پہلا مہینہ گزرا تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو مبارکبادی پیش کی۔ دوسرا مہینہ گزرا، حضرت شیس علیہ السلام آئے۔ کس کے پاس آئے؟ ابھی ہمارے آقا کہاں پر ہیں؟ نور مصطفیٰ ہے کہاں؟ بتائیے کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ماں کے شکم میں، شکم مادر میں، ماں کے پیٹ میں نور مصطفیٰ ہے۔ اور ذرا آپ سوچئے کہ وہاں کرامتیں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ دوسرا مہینہ گزرا، حضرت شیس علیہ السلام آئے۔ تیسرا مہینہ گزرا، حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ چوتھا مہینہ گزرا، حضرت ادریس علیہ السلام آئے۔ اور جو بھی آتے تھے سب آپ کی والدہ کو، سب آپ کی ماں کو مبارکبادیاں پیش کرتے تھے۔ جب پانچواں مہینہ گزرا، چوتھے مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام آئے۔ پانچویں مہینے میں حضرت ہود علیہ السلام آئے۔ چھٹے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ ساتویں مہینے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے۔ آٹھویں مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ اور نویں مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ اور جب سب لوگ آئے تو سبوں نے آپ کی والدہ کو مبارکبادی پیش کی اور سب نے یہ کہا کہ آمینہ جو تیرے شکم میں پل رہا ہے وہ نبیوں کا سردار آنے والا ہے، وہ سید ابرار آنے والا ہے، وہ احمد مختار آنے والا ہے، وہ ہم سبوں کے غمگسار آنے والا ہے، وہی سرکار دو جہاں آنے والا ہے۔ اب ذرا آپ سنیں، بات بہت لمبی چوڑی نہیں، بہت شارٹ کٹ میں بتاتا چلوں تاکہ آپ کا وقت بھی بچ جائے اور بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ اب آ گیا وہ وقت جس وقت کا انتظار تھا، ہمیں اور آپ کو نہیں، ہمیں اور آپ کا تو انتظار تھا، جو اس زمانے میں تھے ان کا انتظار تھا۔ ساری کائنات اس انتظار میں تھی کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو جائے۔ اور جب آپ شکم مادر میں آئے تو ساری کائنات ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہی تھی، اور انسان تو انسان، جنات تو جنات، فرشتے تو فرشتے، یہ تو سمجھ میں آتے ہیں یہ تو، لیکن جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے کہ ارے اب خوش ہو جاؤ، اب ہم سبوں کے غمگسار آنے والے ہیں، سید ابرار آنے والے ہیں، اب کسی چیز کی خوف نہ ہوگی، ڈر نہ ہوگا۔ جانور اور خاص کر کے قریش کے جانور، جس قبیلے میں ہمارے آقا کی ولادت ہوئی اس قبیلے کا نام قریش۔ قریش ایک مچھلی کا نام تھا جو بہت ہی طاقتور ہوا، اور آپ کے قبیلے میں بھی جتنے آبا و اجداد، دادا پردادا جتنے بھی تھے سب بہت ہی بہادر اور بہت ہی شریف ہوا کرتے، اس لیے آپ کے قبیلے کو قبیلے قریش کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ بآخری جہاں سے شروع ہوا، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بچے کی ولادت کا موقع آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ آپ حضرات کو بتاتا چلوں۔ 20 اپریل سن 571 عیسوی، غور سے سنیں گے، 20 اپریل سن 571 عیسوی، دن دوشنبہ یعنی منڈے سوموار، بوقت صبح صادق، صبح کے وقت میں حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت شہر مکہ میں ہوئی۔ کہتے سبحان اللہ۔ اب وہ نور جو منتقل ہوتا رہا، جو ٹرانسفر ہوتا رہا، اس نور کا ظہور اس عالم اجسام میں ہو چکا تھا۔ کتنے سن میں؟ سن 571 عیسوی میں شہر مکہ، مکہ کی سرزمین پر وہ نور آیا جو ساری دنیا کو اپنی نور سے روشن کر دیا۔ جو توجہ چاہوں گا، وہ نور آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جب ہمارے آقا کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ کہتی ہیں اگر آپ کہتے تو میں آپ کی بات کو نہیں مانتا، میں کہتا تو 2 لوگ 4 لوگ مانتے، یا کوئی اور کہتا تو 10 یا 20 لوگ مانتے۔ آپ کی والدہ کہہ رہی ہیں، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ کہہ رہی ہیں ارے
बच्चा जब होता है उन माँ बहन बेटियों से पूछो जो बच्चे की विलादत देती हैं, जो बच्चे को पैदा करती हैं, कितनी दर्द से कितनी तड़पती हैं, कितनी दर्द को बर्दाश्त करती हैं। आपकी वालिदा कह रही है, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कह रही है कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मुझे कोई दर्द ना हुआ, मुझे किसी भी किस्म की कोई परेशानी लायक नहीं हुई, और मैंने देखा कि मुझसे क्या निकला। आपकी वालिदा फरमाती है कि मुझसे मेरे शिकम से एक नूर निकला। क्या निकला? क्या निकला? मेरे आका क्या है? मेरे आका क्या है? आका को नूर किसने कहा? रब ने